بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ورکشاپ جو المبنیات پر مشتمل تھی اس کا تیسرا دن اور تیسرا سبق ہے جو افعال مبنیہ پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے حروف کو بیان کیا تھا کیونکہ سارے کے سارے حروف وہ مبنی ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے میں دوسرے سبق میں اس میں غیر متمکن کو بیان کیا تھا کیونکہ اس میں غیر متمکن جس کی 10 اقسام ہیں وہ ساری اقسام بھی مبنی ہوتی ہیں۔ اس تیسرے حصے میں انشاءاللہ ہم افعال مبنیہ کو بیان کریں گے کہ فعل میں سے، کلمے کی ایک اہم قسم فعل میں سے، فعل کی کون کون سی قسمیں مبنی ہوتی ہیں اور کون کون سی معرب ہوتی ہیں۔ افعال مبنیہ یہ تین ہیں: فعل ماضی مکمل، فعل امر حاضر معروف یہ بھی مکمل، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث لگا ہو یا نون تاکید لگا ہوا ہو۔ نون تاکید کی پھر دو قسمیں ہیں، نون تاکید یا تو ثقیلہ ہوتا ہے یا خفیفہ ہوتا ہے۔ ثقیلہ اور خفیفہ کی وضاحت پھر آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ماضی کو دیکھتے ہیں۔ ماضی کی دو قسمیں ہیں فعل ماضی کی: فعل ماضی معروف جس کو فعل ماضی معلوم بھی کہا جاتا ہے، اور فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی معروف سب سے پہلے ہم اس کی گردان کو دیکھیں گے۔ ضرب ضربا ضربو ضربت، ضرب سے ہم نے یہ فعل لیے ہیں۔ ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ 6 صیغے غیب کے ہیں۔ ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا، یہ 6 صیغے حاضر یعنی مخاطب کے ہیں۔ ضربتو ضربنا، یہ 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے مبنی ہوتا ہے۔ ضربہ جو ہے اس کے با پر آپ دیکھیں فتحہ ہے، زبر ہے، اس کو کہتے ہیں مبنی علی الفتح۔ عربی ترکیب جب بھی آپ اس کی کریں گے تو مبنی علی الفتح کہیں گے، اور اگر آپ اس کی اردو یا فارسی میں ترکیب کریں گے تو آپ کہیں گے مبنی بر فتح۔ مبنی بر فتح، علا کا معنی بر ہوتا ہے فارسی میں۔ ضربا، یہاں بھی با پر زبر ہے تو مبنی علی الفتح۔ ضربو، با پر پیش ہے، ضمہ ہے تو مبنی علی الضم۔ ضربت، مبنی علی الفتح کیونکہ با پہ فتح ہے۔ ضربتا، مبنی علی الفتح۔ ضربنا، مبنی علی السکون۔ یہاں سے مبنی علی السکون کے پھر صیغے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے 5 صیغے وہ مبنی علی السکون نہیں تھے، اب باقی جو صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی علی السکون والے، یعنی ساکن ہونے پر۔ یہاں پر با ساکن ہے ضربنا میں۔ ضربتا مبنی علی السکون، ضربتما مبنی علی السکون، ضربتم مبنی علی السکون، ضربتی مبنی علی السکون، ضربتما مبنی علی السکون، ضربتنا مبنی علی السکون، ضربتو ضربنا یہ بھی مبنی علی السکون ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ کلر وغیرہ کر دیے ہیں حروف میں، تو یہ ضمائر کو کیا ہے۔ ضربہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، ضربت میں ہیا ہے، یہ ضمائر مستترہ ہیں، مستتر ضمیریں ہیں۔ اور ضربا میں الف ہے، با نہیں ہے، با یہ غلطی سے لگ گیا۔ اور ضربو میں واو ضمیر یہ ہے بارز۔ ضربتا میں تا ہے، ضربنا میں نا ہے، ضربتا میں تا ہے، ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتم میں تم ہے، ضربتی میں تی ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتنا میں تننا ہے، ضربتو ضربنا میں تو اور نا ہے۔ یہ ہم نے ضمائر کو الگ کیا ہے۔
دو ضمیریں فعل ماضی میں وہ مستتر ہوتی ہیں اور باقی 12 ضمیریں وہ بارز ہوتی ہیں، اور یہ جو مستتر ہوتی ہیں یہ جائز الاستتار ہوتی ہیں، کبھی مستتر ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، کبھی مستتر ہوتی ہیں کبھی مستتر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ظاہر اس فعل کا فاعل بن جاتا ہے، جیسے ضرب خالد، خالد نے مارا، یہاں پر ہوا کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ بہرحال یہ فعل ماضی مبنی ہے، مبنی ہونے کی اس کی کئی صورتیں ہیں، کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، کبھی مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور کبھی مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل ماضی مجہول ہے۔ فعل ماضی مجہول ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربا میں نیب فاعل ہوا ضمیر ہے، اور ضربا میں الف ہے، با نہیں ہے، ضربو میں واو ہے، اور ضربت میں ہیا ہے، اسی طرح جیسے ہم نے پہلے والے آپ کو بتا دیے۔ اور ضربا مبنی علی الفتح، ضربا مبنی علی الفتح، ضربو مبنی علی الضم، ضربت با پہ چونکہ فتح ہے مبنی علی الفتح، ضربتا مبنی علی الفتح، ضربنا مبنی علی السکون، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ان تمام صیغوں میں چونکہ با ساکن ہے اس لیے یہ مبنی علی السکون ہے۔ فعل ماضی مجہول بھی فعل ماضی معلوم کی طرح مبنی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فعل امر حاضر معروف ہے۔ فعل امر حاضر ہونا چاہیے، اگر امر غائب ہوگا تو وہ مبنی نہیں ہوگا، اور معروف ہونا چاہیے، مجہول ہوگا تب بھی وہ مبنی نہیں ہوگا، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اضرب مبنی علی السکون ہے، با ساکن ہے، اضربا، با پہ زبر ہے، فتح ہے، مبنی علی الفتح، اضربو مبنی علی الضم، اضربی مبنی علی الکسر، اضربا مبنی علی الفتح، اضربنا با ساکن ہے، مبنی علی السکون۔ اس کے بعد فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع معروف اور مجہول دونوں آ جاتے ہیں، ہم نے صرف معروف ہی یہاں ذکر کیا ہے، جیسے یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربنا۔ یہ یضربنا مبنی ہے جس کو ہم نے کلر میں نمایاں کیا ہے، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ نون جمع مؤنث لگا ہوا ہے اس لیے مبنی ہے۔ تضرب، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تضربنا، یہ بھی جمع مؤنث ہے، پہلی جمع مؤنث غائب کی تھی، دوسری جمع مؤنث حاضر کی ہے، اس لیے یہ دونوں مبنی ہیں، اضرب نضرب، یہ دونوں مبنی ہیں۔ یضربنا، یضربنا میں جو با ہے، تضربنا میں جو با ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، ساکن ہونے پہ مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے۔ اور ضمائر ہم نے کچھ نمایاں کی ہیں، یضربو میں، تضربو میں، اور تضربو دوسرے میں، اضربو نضربو میں بھی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ خیر ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے مزید۔ صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل مضارع میں چاہے معروف ہو یا مجہول، دونوں میں یہ دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، ایک جمع مؤنث غائب کا، دوسرا جمع مؤنث حاضر کا، یعنی نون جمع مؤنث جہاں بھی لگا ہوا ہوگا تو وہ مبنی ہوگا۔ یہاں پر نون جمع مؤنث لگا ہوا ہے، یضربنا، تضربنا۔ نون تاکید کی دو قسمیں آپ کو بتلائیں کہ نون تاکید یا تو ثقیلہ ہوتا ہے اور یا خفیفہ ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ کی گردان ہم نے یہاں لکھی ہے، آپ اسے دیکھیں۔ نون تاکید ثقیلہ اسے کہتے ہیں جو تشدید والا نون ہو، شد والا نون، اور اس فعل کے شروع میں عموماً زبر والا لام بھی لگایا جاتا ہے، جیسے لَيَضْرِبَنَّ، لَيَضْرِبَانِ، لَيَضْرِبُنَّ، لَتَضْرِبَنَّ، لَتَضْرِبَانِ، لَيَضْرِبْنَانِ، لَتَضْرِبَنَّ، لَتَضْرِبَانِ، لَتَضْرِبُنَّ، لَتَضْرِبِنَّ، لَتَضْرِبَانِ، لَتَضْرِبْنَانِ، لَأَضْرِبَنَّ، لَنَضْرِبَنَّ۔ یہ وہی فعل مضارع ہے
بس شروع میں لام تاکید لگایا گیا ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگایا گیا ہے، تشدید والا۔ ثقیلہ مانے بھاری، یہ تشدید والا بھاری نون ہوتا ہے۔ اس میں کچھ سیغے ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مبنی نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جہاں پر بھی نون تاکید ثقیلہ لگا ہوگا تو وہ مبنی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ سیغہ جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، نون اعرابی ہوتا ہے، نون اعرابی ہوتا ہے تثنیہ کا نون، جمع مذکر کا نون، چاہے حاضر ہو چاہے غائب، اور واحد مؤنث حاضر کا، یہ نون جہاں پر بھی لگے ہوں گے وہاں پر جب نون تاکید ثقیلہ بھی آپ لگا دیں گے تب بھی وہ معرب ہی رہے گا، مبنی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے۔ نون اعرابی والے سیغے ان کے آخر میں جب آپ نون تاکید ثقیلہ لگائیں گے تو وہ معرب ہی رہیں گے، مبنی نہیں ہوں گے۔ ان سیغوں کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ سارے مبنی بن جائیں گے۔ اب یہ دوسرا سیغہ جس کو لیضربانی، بلیک کلر میں سیاہ، تو اب یہ چونکہ تثنیہ کا سیغہ ہے، اس کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اس لیے نون تاکید ثقیلہ لگنے کے باوجود بھی اس پہ اثر نہیں پڑتا، یہ معرب ہی رہتا ہے۔ اسی طرح لیضربن، لیضربن اصل میں تھا لیضربونن، لیضربونن، ایک نون اس کا جمع کا نون تھا جو کہ گر چکا ہے۔ اب جو ہے لیضربن، یہ نون اعرابی والا سیغہ ہے، اس کے آخر میں نون اعرابی تھا، نون تاکید ثقیلہ لگنے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اس کے باوجود بھی وہ معرب ہی ہے، مبنی نہیں بنا۔ اس کے بعد لتضربانی نیچے ہے سیاہ کلر میں، وہ بھی تثنیہ ہے، اس پہ اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد لتضربانی ہے، لتضربن ہے، لتضربن ہے، لتضربن واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے، اصل میں تھا تضربینا، جب نون لگا دیا گیا لتضربینن، لتضربینن، اس کا پہلا نون پھر گر گیا کیونکہ 3 نون جمع ہو گئے تھے، عرب اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ 3 نون جمع ہو، ایک نون وہ سیغے کا تھا اور 2 نون یہ تشدید والا جو نون ہے، تشدید والے 2 حرف شمار ہوتے۔ لتضربانی تثنیہ ہے، اس لیے اس پر بھی نون تاکید کوئی اثر نہیں کرتا۔ باقی جو سیغے بچے ہیں لیضربن، لتضربن، لتضربن، اور 2 سیغے جمع مؤنث کے لیضربنانی، لتضربنانی، اور متکلم کے دونوں سیغے لاضربن، لنضربن، یہ گویا کہ 7 سیغے یہ مبنی ہوتے ہیں، 7 سیغے مبنی ہوتے ہیں اور 7 سیغے وہ معرب ہوتے ہیں، 7 سیغے مبنی ثقیلہ کے اور 7 سیغے معرب ہوتے ہیں۔ اس طرح کہہ دینا کہ ثقیلہ جہاں بھی نون تاکید ثقیلہ لگا ہوگا وہ مبنی ہوگا، یہ غلط ہے، اس کی اصلاح کر لیجیے۔ اس کے بعد وہ فعل مضارع ہے جو مؤکد ہو بانون خفیفہ، جس کے آخر میں نون تاکید خفیفہ لگا ہوا ہو۔ خفیف کہتے ہیں ہلکا ہونا، ثقیل بھاری ہونا، خفیف ہلکا ہونا۔ یہ چونکہ ساکن ہوتا ہے اس لیے اسے خفیفہ کہا جاتا ہے، وہ مشدد تھا، تشدید والا تھا، اس لیے اس کو بھاری کہا جاتا ہے، اس کو ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے خفیفہ کے تو سارے سیغے آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ ثقیلہ کے ایک تو تثنیہ کے سیغے نہیں آتے، وہ مستعمل ہی نہیں ہو سکتے، استعمال ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن۔ اور جمع مؤنث کے سیغے بھی اس میں استعمال نہیں ہوتے، جمع مؤنث کے سیغے اور تثنیہ کے سیغے، یہ جو شروع میں 2 سیغے گرے ہوئے ہیں یہ تثنیہ کے ہیں، اور آگے جو 2 ہیں وہ بھی تثنیہ کے ہیں، اور آخری یہ جو 2 گرے ہوئے ہیں لائن کے آخر میں 2، یہ جمع مؤنث کے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے، یہ بھی نہیں استعمال ہوتے۔ گویا کہ اس کے 6 سیغے تو استعمال ہی نہیں ہیں، 14 میں سے جب 6 نکل جائیں گے باقی بچیں گے 8 سیغے، 8 سیغے اس کے مستعمل ہیں۔ اب ہم نے یہ تلاشنا ہے کہ خفیفہ کے 8 سیغوں میں سے کتنے معرب ہیں، کتنے مبنی ہیں، یہ دیکھنا ہے۔
اب یہاں پر بھی وہی قانون چلے گا کہ جہاں پر نون تاکید آئے گا اس پہ نون، جہاں پر نون اعرابی ہوگا جس سیغے میں، اس پر نون تاکید خفیفہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ معرب ہی رہے گا، مبنی نہیں ہوگا۔ اب نون اعرابی والے سیغے یہاں پر دو سیغے تو جمع مذکر کے ہیں، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے، اور ایک سیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، واحد مؤنث حاضر، اس کے آخر میں بھی نون اعرابی آتا ہے، نون تاکید خفیفہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گویا کہ یہ تین سیغے معرب ہیں اور باقی سیغے وہ مبنی ہیں۔ لَيَضْرِبَنْ، لَيَضْرِبُنْ، لَتَضْرِبَنْ، لَتَضْرِبَنْ، لَتَضْرِبُنْ، لَتَضْرِبِنْ، لَأَضْرِبَنْ، لَنَضْرِبَنْ۔ اس میں 5 سیغے مبنی ہیں، 8 میں سے 5 سیغے مبنی اور 3 سیغے معرب ہیں۔ پچھلے ثقیلہ میں، نون تاکید ثقیلہ میں 7 سیغے مبنی تھے اور 7 سیغے معرب تھے، اس کے مکمل سیغے 14 مستعمل تھے۔ خفیفہ کے ٹوٹل 8 سیغے مستعمل ہیں، ان 8 میں سے 3 سیغے جو ہے وہ معرب ہیں اور باقی 5 سیغے یہ مبنی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے افعال کا۔ اس کے بعد ایک گریبی ہے۔ ہمارے گروپ میں کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا رہا کہ یہ موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، یحییٰ، اس طرح کے کلمات جن کے آخر میں اس میں الف مکسورہ ہو وہ مبنی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ مبنی نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ جو کورس کرا رہے ہیں آن لائن تو وہ ان کو مبنی بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کی اصلاح کے لیے ہم نے گریبی کا نام اس کو دیا ہے۔ اس گریبی کو جی سکرین شو ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی۔ جی تو اس گریبی کو آپ دیکھیں، اس کا خلاصہ دیکھیں کیا ہے۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ غیر منصرف کی تعریف، غیر منصرف کا حکم۔ اسباب منع صرف 9 ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں بیان کریں گے۔ ان میں سے ایک سبب تانیث ہے، تانیث مؤنث ہونا۔ تانیث کبھی تا گول تا کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی الف مکسورہ کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی الف ممدودہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ گول تا تو آپ سمجھتے ہوں گے، الف مکسورہ وہ اسم ہوتا ہے جو یا کی طرح لکھا جاتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ میں۔ الف ممدودہ وہ اسم ہے جس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد حمزہ آتا ہے، جیسے حمراء، صحراء۔ اب تانیث کبھی تا کے ساتھ ہوتی ہے، گول تا کے ساتھ، کبھی الف مکسورہ سے اور کبھی الف ممدودہ سے۔ الف مکسورہ ایک سبب 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ طاقتور سبب ہے، بہت طاقتور ہے الف مکسورہ۔ اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ یہ الف تانیث کے لیے ہو، بشرطے کہ یہ الف تانیث کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے نہ ہو۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تانیث کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ زیادہ ہوتا ہے، حرف زائد ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، جیسے موسیٰ، بشرا، زلفا، نصارا۔ موسیٰ میں آپ دیکھیں میم، واو، سین، یہ اس کے حروف اصلی ہو گئے۔ آگے جو الف مکسورہ ہے جو یا کی شکل میں لکھا گیا ہے یہ زیادہ ہے، اضافی ہے، یہ تانیث کے لیے ہے۔ بشرا میں با، شین، را، یہ حروف اصلی ہو گئے، یا اضافی ہے۔ زلفا میں زا، لام، فا حروف اصلی ہیں، اور آگے جو الف ہے جو یا کی صورت میں لکھا گیا یہ اضافی اور زائد ہے، اس لیے تانیثی ہے۔ نصارہ میں بھی اسی طرح ہے۔ کبھی الف مکسورہ تو ہوتا ہے لیکن وہ تانیث کے لیے نہیں ہوتا،
تو وہ اسم غیر منصرف نہیں ہوگا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حرف اصلی ہوگا، وہ جو الف ہوگا جو یا کی صورت میں لکھا جائے گا وہ حرف اصلی ہوگا، زائد نہیں ہوگا۔ جیسے ہدا، ہدن للمتقین، ہدا، ہا دال اور یا جو کہ الف کی صورت میں لکھی گئی، یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ اب یہاں پر الف مکسورہ جو ہے دال کے بعد، یہ زائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ حرف اصلی ہے۔ عصا، عصا میں عین صاد اور الف مکسورہ یہ اصلی ہے، زائد نہیں ہے۔ گویا کہ تین حرفی سے تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یہاں پہ الف۔ المصطفیٰ، المصطفیٰ میں اس کے حروف اصلی ہیں صافہ یا، صافہ یا، تو یا جو الف کی صورت میں لکھی ہوئی ہے یہ بھی حرف اصلی ہے۔ جہاں پر یہ الف مکسورہ حرف اصلی ہوگا تو وہ الف تانیث کے لیے نہیں ہوگا۔ تانیث کا جو الف ہوتا ہے وہ حرف زائد ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے۔ یہ تمہید تھی۔ اب ہم اپنا سوال دہراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، ڈھیٹ ہوتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ موسیٰ وغیرہ اسماء مکسورہ بھی تو نہیں بدلتے، یہ مبنی کیوں نہیں؟ ان کو بھی تو مبنی کہنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ مبنی کی اقسام متعین ہیں۔ موسیٰ اسم ہے، اسم کی جو مبنی کی اقسام ہیں، اس میں غیر متمکن کی 10 اقسام ہم نے وہ پڑھی ہیں، ان میں کہیں موسیٰ کا ذکر نہیں آیا۔ مبنی کی اقسام متعین ہیں، ان میں موسیٰ وغیرہ اسماء مکسورہ شامل نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ پھر اس کا اعراب ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے آخر پہ اعراب ظاہر ہونے میں الف مکسورہ رکاوٹ ہے۔ اعراب ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ الف مکسورہ رکاوٹ ہے، اس لیے اس پہ تقدیری اعراب ہوتا ہے، تقدیری اور فرضی اعراب ہوتا ہے۔ فرضی اور تقدیری، تقدیری کا معنی ہوتا ہے جس کو فرض کر لیا گیا ہو، مان لیا گیا ہو، تقدیر مان لیا گیا، فرض کر لیا گیا۔ تقدیری اعراب ہوتا ہے، لفظی اعراب نہیں ہوتا، کیونکہ الف مکسورہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے، الف مکسورہ کی وجہ سے اس پر زبر، زیر پیش وغیرہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ جو بھی ہمارے پاس اس میں مکسور ہوگا ہم اسے دیکھیں گے، اس کے آخر میں اس میں الف مکسورہ جو ہے وہ تانیسی ہے یا غیر تانیسی ہے، مؤنث کے لیے ہے یا غیر مؤنث کے لیے ہے۔ اگر وہ مؤنث کے لیے ہوگا تو اس کو ہم غیر منصرف کہیں گے، اور اگر وہ مؤنث کے لیے نہیں ہوگا تو ہم اس کو اسم مکسور کہیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی مبنی نہیں ہوگا، اور ان کا اعراب تقدیری ہوگا، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔